السلام علیکم صحبت علم میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. جلانی صاحب غالباً آ چکے ہیں, نماز میں مصروف ہیں. آج کا ٹاپک بھی, آج کا موضوع جسے میں کہوں بڑا ضروری ہے اور بہت اہم ہے, اور اس پہ بات بہت ضروری ہے کرنا, معجزات اور کرامات. شہر صاحب آج آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. آج آپ سو گئے ہیں تھوڑا, مجھے لگ رہا ہے بلکہ نیند آج کم ہے. آج نیند کم ہے. ہاں, اچھا, لیکن آرٹیفیشل بہت کچھ کر کے آئے ہیں. وہ میں ابھی وہی میری ٹچنگ وچنگ کر رہے تھے نا, پرانی گاڑی ہوتی ہے نا تو کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ ٹچنگ وچنگ کرتے رہتے ہیں, تو میں بیٹھتا ہوں تھوڑی ذرا تسلی سے. لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ نور ہی نور. میں کہتا ہوں تم کو کیا پتا کیسے نور آتا ہے یہ. الحمدللہ, اللہ معاف کرے. تو آج ویسے یہ حضرت نے مجھے لگتا ہے کہ نظر لگا دینی ہے اللہ نہ مجھے. کرے, ماشاءاللہ. کہتے ہیں یار ماشاءاللہ 55 سال کے اندر تم اتنے ایکٹیو ہو, ناچتے پچتے رہتے ہو. میں کہا یار الحمدللہ, ماشاءاللہ. کوئی اللہ بات سب نہیں کو ہے. ایسے ہی اللہ ایکٹیو ہی تعالیٰ رکھے. سلامت رکھے. شہر بھائی, جی معجزہ کرامت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں کہاں ان کا ذکر آیا ہے, اور معجزے میں اور کرامات میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا یہ. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معجزہ, کرامت, قرآن, حدیث, اس کی انشاءاللہ تفصیلات یہ بزرگ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. میں تھوڑا سا اس کو عوامی مینٹل لیول پہ تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر وہ کام جو عقل میں سمجھ میں نہ آئے, جائز کہاں, جو عقل میں سمجھ میں نہ آئے, اور ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یا سائنس کی توجیحات کے اندر ٹامک ڈوئیاں مارتے ہوئے ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, اور جب وہ جسٹیفائی نہ ہوں, سمجھ میں بالکل ہی نہ آئے, یار ہاؤ از اٹ پاسبل, اٹ از امپاسبل, دیٹ از کالڈ معجزہ. اگر نبی سے صادر ہو رہا ہے, نبی وہ چیز دکھا رہے ہیں تو وہ معجزہ ہے. نبی کے امت ہی دکھا رہے ہیں تو وہ کرامت ہے. لیکن ایمان شرط ہے اور تقوی بھی شرط ہے. نبی علیہ السلام نے تمام معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے صادر ہوتے آئے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم علیہ السلام تک, عیسیٰ علیہ السلام تک بھی سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام معجزات دکھاتے رہے, کیونکہ معجزہ دلیل نبوت کی بنتا ہے. جب کوئی مانگتا ہے, جب کہیں کوئی بھی نبی اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو پھر قوم ان سے دلیل مانگتی ہے. تو دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی کوسچن نہ کر سکے, جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے, اور وہ پھر مانتے ہیں ہاں یار یہ ایسی چیز ہے, یہ لے کر آئے ہیں تو یہ اللہ ہی کی ڈیوائن کوئی چیز ہے. انبیاء رسول علیہ السلام سے ہٹ کر کے جب بزرگان دین کریں, ایسے اللہ کے نیک بندے یہ کریں. بعد بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں جو عمر میں بزرگ نہیں ہوتے, لیکن اندر ہی اندر ان کا تقویٰ اتنا زیادہ ہوتا ہے, چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے ایسی خارق العقل یعنی ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, لیکن بہرحال وہ صادر ہوتی ہیں. انبیاء رسول جیسے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے, آپ اگر نبی ہیں تو ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. کہا یار اگر یہ معاذ اللہ جادوگر ہوا تو زمین پہ چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چلے گا. نبی علیہ السلام نے شق القمر کا جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ واقعہ ہو گیا, یہ معجزہ دکھا دیا. اچھا, اب بزرگان دین پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو انا ساگر خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, وہ آئے وہاں پر, تو وہ ان کو وہاں پر پانی نہیں لینے دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار ہمیں ایک پیالہ ہی بھرنے دو. آپ نے کہا اپنے مرید سے کہا, وہ گیا پیالہ بھر کے لایا تو سارا ساگر کا سارا پانی, پوری جھیل کا پانی اس پیالے میں آ گیا. یہ عقل میں نہیں آ رہی تھی بات. بولے یار یہ اونٹ نہیں اٹھتے ہیں. اچھا تو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہنے دو. اب وہ اٹھا رہے ہیں, اونٹوں کو مارے جا رہے ہیں, قریب تھا کہ وہ ہلاک کر دیتے اونٹوں کو, اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی جب زبان سے کوئی کرامت نکلتی ہے, بات نکلتی ہے, تو وہ پوری ہوتی ہے. تو مختصر یہ کہ ہر وہ بات جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی مسلمان سے جو متقی پرہیزگار بھی ہو اس سے صادر ہو, تو وہ مسلمان ہو, ایماندار ہو, اللہ اس کے رسول کے اوپر پکا اس کا یقین و ایمان ہو, وہ کرامت. اچھا اس کے تھرڈ ایک چیز آتی ہے, اس کو استدراج یا شعبدہ بازی کہتے ہیں. جیسے بزرگوں نے کہا کہ تم کسی کو اگر ہواؤں میں اڑتا دیکھو تو متاثر نہ ہونا, مکھی بھی تو اڑتی ہے.
پانی پہ چلتا دیکھو، متاثر نہ ہونا. مچھلی بھی تو چلتی ہے پانی میں، تیرتی ہے. فرمایا وہ کہتے ہیں نا کہ استقامت فوق الکرامت، کہ اگر وہ دین اور سنت اور شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہے تو سمجھو یہ کرامت سے بھی بھاری کام ہے، کہ وہ استقامت سے اگر کوئی کام کر رہا ہے. ہاں کوئی آتا ہے نظر بندی کرتا ہے، ایسے آتا ہے دکھاتے ہیں ہاتھ میں کیا ہو، پتہ چلا جی کوئی 10 50 100 ہزار کا نوٹ نکل آیا. اچھا آج کل بدقسمتی سے ہمارے ہاں معیار ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی وہ پیر اچھا لگتا ہے جڑا نوٹاں دی گل کرے. حضرت بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. کال لے لوں میں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی، ہم اس پہ بالکل ڈسکس کرنی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ بھائی سنا آپ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ بڑا کرم ہے، ایبٹ آباد سے کال ہے، کیا بات ہے. جی جی ہاں جی، میں یہ فیصل بھائی یہ بات کر رہا تھا، یہ ہمارے جتنے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. تو یہ میں کہہ رہا تھا، یہ آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، ہم خاموشی سے آپ کی بات سن رہے ہیں. جی جی. تو یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے ہمارے عالم دین بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت علم سے نوازے. آمین. یہ میرا مطلب یہ سب ہم اکٹھے ہیں، ہم مسلمان ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے لیے کریں، مخلص ہو کر اپنے پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر یہ سب جتنے بھی عالم دین ایک جو ہو جائیں، یہ 5 انگلیاں ایک جیسی ہو جائیں، تو میرے خیال ہے ہمارے پاکستان میں بہت بڑا یہ انقلاب آ سکتا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ شیعہ یہ دیوبندی ہے اہل حدیث ہے اہل سنت جماعت ہے. ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ہم ان کا یہ رول ہونا جاوید صاحب چاہیے کہ میں یہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کی جواب میرے علماء کرام تو پتہ نہیں کیا دیں گے، لیکن الحمدللہ اٹس بین 30 ایئرس 24 ڈیز اور 24 دنوں میں اگر کسی بات پہ اختلاف بھی ہوا تو بھائی میں کر رہا ہوں، اگر کسی بات پہ اختلاف بھی ہوا تو بڑے پیار سے ہینڈل ہوا ہے. اور یہ اختلاف رائے جو ہے ہم یہی سکھانے کی پورے ہم نے کوشش کی ہے مہینے میں کہ اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر ایک کا ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے. میں بریک سے واپس آ جاؤں. جاوید صاحب نے اچھا سوال کیا تھا، لیکن حضرت بات یہ ہے سب کو ایک پلڑے میں نہیں رکھ سکتے، جو سچی بات ہے. اور پھر دشمن عناصر بہت سارے ہیں جو کہ انوالو ہیں. آپ نے اگر ہمارا پروگرام پہلے دن سے دیکھا ہوتا، پہلی رمضان سے اب تک، تو آپ یہ ریئلائز کرتے کہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. پر ہاں آپ کی جو خواہش ہے یا آپ کی جو چاہت ہے وہ ہم سب کی بھی چاہت ہے، وہ ہم سب کی بھی کوشش ہے. اسی لیے الحمدللہ یہاں پہ پوری ہر ممکن کوشش کی گئی، اس حوالے سے بھی بات کی گئی کہ ہم جو یکجہتی ہے اس کو قائم کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے ہم سب کو. باقی معجزات اور کرامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حضرت آپ بات مکمل کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ معجزہ اور کرامت کے بعد جو ایک تیسری چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں استدراج یا شوبدہ شعبدہ بازی، یعنی جس کو بعض لوگ جادو بھی کہتے ہیں. جی یہ جادوگر ہے، یا یہ انگوٹھوں میں بندہ دکھا دیتا ہے، اور جی وہ یوں جھاڑتا ہے تو وہ تعویذ نکل آتے ہیں، تالے نکل آتے ہیں، تعویذ نکل آتے ہیں، تالے نکل آتے ہیں، وہ آپ جان گولیاں نکل آتی ہیں، جی 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 ہاں، آنکھوں سے چین نکل آتی ہے. سب یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کل. اور آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں آج کل ورکنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کو بے نقاب اور ایکسپوز کرنے کی بھی بہت زیادہ کوششیں جاری ہیں اور ہونی چاہیے بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ فائنینشلی ہر ایک بڑا ویک ہے، ہر ایک کو پیسہ چاہیے اور شارٹ کٹ چاہیے. بدقسمتی سے ہم پاکستانی عوام کی یہ بڑی ایک مینٹیلٹی بن گئی ہے، سائیکی بن گئی ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے. راتوں رات چھپڑ پھاڑ آپ اٹھا کر دیکھیں یوٹیوب پہ، یہ وظیفہ پڑھ لو گے تو چھپڑ پھاڑ کے چھت پھاڑ کے آپ کے پاس پیسہ آئے گا. سبحان اللہ بھائی. اور ہماری قوم اتنی معذرت کے ساتھ اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے، اتنی طاقت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن یقین بھی تو چاہیے. اس یقین کے ساتھ پڑھو بھی تو. نہیں آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں حضرت یہ 100% آپ سے ہم شارٹ کٹ میں جیسے بڑی چھوٹی سی بات کرتا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار کوئی طریقہ بتا دیں کہ ہم جلدی اپنا وزن لوز کریں. میں نے کہا جلدی کیا ہوتی ہے بھائی، اٹ ٹیکس ٹائم. آپ ڈائٹ کرتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا ایکسرسائز ضروری ہے، اچھا ڈائٹ ضروری ہے، لو ایک ہی گل کر رہے ہو تسی یار. مطلب وہی آپ والی بات کہ اگر کوئی آپ کو اپنی زندگی میں کرامات چاہیے
تو اس کی ایک پوری ایکسرسائز ہے نا جس سے آپ نے گزرنا ہے. کچھ 4 آیتیں بتا دیں, کوئی تعویذ دے دیں ہمیں. وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا, وہ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے اور اس سے کہا کوئی تعویذ دے دیں, مجھے کامیابی چاہیے. ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ جائے گا نہیں, انہوں نے لپیٹ کے دے دیا. وہ لے گیا, وہ اللہ کا شکر ہے کامیاب ہو گیا. 2 سال کے بعد واپس آیا, اس نے کہا حضرت میری تو زندگی بن گئی, یہ ہو گیا, آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے. اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے, وہ پیپر نکالو جو میں نے دیا تھا. وہ نکالا, اس نے کھول کے دکھایا تو خالی تھا. سو یہ بھی ہوتا ہے وہ عورت تھی نا جو کہ پڑھنے کے لیے کچھ دے دیں, لوگ نہیں مانتے. پڑھنا نہیں ہے, نہیں تعویذ دیں, پڑھنا نہیں ہے, تعویذ چاہیے شارٹ کٹ, ٹھیک ہے نا. ایک خاتون تھی, وہ آئی پیر صاحب کے پاس, یہ حضرت صاحب میرا شوہر بہت مارتا ہے مجھے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر آتا ہوں. اندر گئے, تعویذ لائے لپیٹ. فرمایا جیسا ہی شوہر گھر میں داخل ہوگا نا, تو نے یہ لے کے سیدھی دونوں داڑھوں کے نیچے دبا دینا ہے, وہ دبا کے رکھنا ہے, کھولنا نہیں, دبا کے رکھنا ہے. وہی ہوا. 4-5 دن کے بعد آ گئی, کہتی ہے حضرت صاحب کیا تعویذ یار زبردست. فرمایا اچھا لائیے تعویذ. ہاں لائی ہوں. لا دکھا کے ادھر دیکھا, کھول کے دیکھا, دکھایا اس کو, دیکھ خالی ہے. بولا حضرت یہ کیسے کام ہوا؟ بولا بیٹا وہ گھر میں آتا تھا, تو شروع ہو جاتی تھی بیٹے کے لیے یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, ڈمکانا نہیں ہے. وہ کہتا تھا تیرا کھانا خراب, مر کے آیا ہوں, اور تھا وہ مارنا نہیں تھا تو کیا کرنا تھا. میں نے تیرا منہ کر دیا بند, منہ بند ہوا. من سمجھا نہ جا, ایک چپ 100 سکھ. وہ پیر صاحب زبردست, ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو نفسیات سے انہوں نے اس کا علاج کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ, ہماری قوم شارٹ کٹس کو چھوڑے اور یہ جعلی باوا بزرگان دین کے پاس جائے. واقعی جو واقعی ہیں, جن کو دیکھ کے خدا یاد ہے, وہ موجود ہیں, ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا گزارا دنیا کا. لیکن یہ جگہ جگہ جو پردہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پل کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, فلانا جگہ ایک کیبن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آ جاؤ محبوب قدموں میں تو راتوں رات ہی ہو جائے گا. پتہ کیسے چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اس سے بڑے بڑے جادو تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے دکھا دیے. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا اس نے, تو اس کی تو لوگ آرتیاں اتارتے پھر کہ آپ تو کمال اڑتا ہوا جہاز غائب کر دیا اس نے. اب انشاءاللہ بزرگان دین بتائیں گے انسان کے اندر دوسرا انسان گھس گیا. ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی نا حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وبعد. بہت ہی اہم اور انتہائی مفید, نافع لیکن حساس ٹاپک ہے, اور سنبھل کر گفتگو کرنے کا موقع ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پیش رو جتنے انبیاء اور پیغمبر اور رسول مبعوث کیے گئے, ہر ایک سے معجزہ طلب کیا گیا, اور یہ معجزہ دلیل تھا ان کی رسالت کی. بے شک اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ نبی اور انبیاء کی بعثت اور ان کے وجود اور ان کی نبوت کے دلائل پر غور کرو, فکر کرو. تو اس باب میں معجزات کا ذکر کرنا بذات خود ایک قار ثواب ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ خرق عادت جو عام معمول سے ہٹ کر پیش آ جائے اور جہاں انسانی ذہن عاجز آ جائے, اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور اصطلاحاً یہ معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے, صادر ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے حکم سے صادر ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی نبی کسی معجزے کے مالک نہیں ہوتے کہ وہ جب چاہیں معجزہ دکھا دیں, جب چاہیں معجزہ صادر کر دیں, بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. آن آف کا سوئچ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منشا ضرورت ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ایسے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو باقاعدہ صحیح احادیث سے ثابت شدہ ہیں اور جن پر امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ ان معجزات کی تعداد تو ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے جن کی سندوں پر کلام کیا گیا ہے محدثین نے, ضعیف احادیث ہیں, وہ تو ہزاروں تک پہنچتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزات کا ذکر قرآن کریم میں بھی جس طرح شق قمر کا بیان کیا گیا. اسی طرح خود غزوہ بدر جس پہ ہم نے بات کی تھی, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. اور اس کے دوران جب آپ نے اشارے فرمائے تھے کہ اس جگہ پر ابو جہل گرے گا, یا عتبہ گرے گا, یا شیبہ گرے گا, اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عین اسی جگہ پر ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہمیں ملے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ, اچھا جتنے بھی معجزات نبی کریم سے صادر ہوئے وہ سب نبی کریم صلی اللہ یعنی تاریخ میں موجود ہیں, قرآن و احادیث میں موجود ہیں. لیکن وہ معجزہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور ساری دنیائے علم و ادب کو اپنے آگے عاجز ہونے پر مجبور کرتا رہے گا, وہ زندہ معجزہ قرآن کی شکل میں موجود ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے,
یہ جو قرآن ہے یہ الفاظ کی شکل میں ہے، وہ مجسم قرآن تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے اس دن بھی ایک بات شروع ہو رہی تھی، میں نے ایک جملہ کہا تھا اور وقت بالکل کم تھا، ختم ہونے والا تھا ہمارا شو، اذان ہونے والی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ شہرت جو ہے وہ کوئی سرجن کی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہوں اور آپ ان کا علاج کرتے ہوں، بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پر دوا کا استعمال کرنے کی ترغیب دی، پرہیز اختیار کرنے کی ترغیب دی، اور سنت سمجھ کر یعنی دوا کی جاتی ہے، وگرنہ دوا میں بذات خود شفا نہیں ہوتی بلکہ وہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اور سنت کا ثواب تو بہرحال ملتا ہی ہے کہ اللہ کے نبی کی فرمان کی ہم تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس پر اضافہ کیا اور بالکل درست اضافہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو غزوہ احد میں غالباً تشریف لائے، جن کی آنکھ زخمی ہو کر وہ لٹکی ہوئی تھی اور بعض صحابہ چاہتے تھے کہ ہم اسے الگ کر دیں، آپ نے انکار کیا اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک کو جب پھیرا تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح جب آپ نے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی، یعنی سرجری کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کچھ مرہم لگانے کی یا لیپی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھانا کم ہوتا ہے اور آپ اس کھانے میں فرماتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اور آٹے کے اندر آپ اپنا وہ پانی شامل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نکالوں گا دیگچی میں سے، اور وہ کھانا 700 اور بعض روایت میں 1500 صحابہ کو پورا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، پھر ایک موقع پر جب پانی ختم ہو جاتا ہے اور پانی صرف ایک چھاگل میں ہوتا ہے جس سے آپ وضو فرما رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی پانی نہیں ہوتا اور لوگ دوڑ کر آتے ہیں، کچھ خواتین بھی، یا رسول اللہ پانی تو بالکل ختم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں لاؤ دکھاؤ، اور جب آپ اپنی 5 انگلیاں اس میں ڈالتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک انگلی سے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر سب سیراب ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور پانی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے، میں نے جیسے عرض کیا، سینکڑوں معجزات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور دیگر ہمارے احباب اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن جو قرآن زندہ معجزہ ہے وہ یقینی طور پر آج بھی پوری دنیا طب، پوری دنیا فزکس، ہر قسم کی جتنے علوم کے شعبہ جات ہیں وہ سب ہاتھ باندھ کے قرآن کے آگے بیٹھتے ہیں کہ ان کو بنیاد قرآن کریم فراہم کرتا ہے، یا پھر ان کی نادانستگی میں جب وہ اپنی برسہ برس کی تحقیق کے بعد کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو قرآن آ کے بتاتا ہے، یہ تو میں 14 سال پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر اب جو دوسری چیز کا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کرامات ہیں، تو کرامات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ حضرات صحابہ کرام جو بالاتفاق نبوت کے بعد امت کے سب سے بڑے اولیاء اللہ تھے، اور ان کے بعد ان کے شاگرد یعنی تابعین تھے، پھر تبع تابعین جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح بھی مفتی صاحب نے کہا نا کہ وہ آدمی جو صاحب ایمان ہو اور وہ آدمی جو پرہیزگار ہو، کیونکہ قرآن نے ایک شرط لگائی ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے متقی اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری میں عام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی فرائض ادا نہیں کرنے والا ہے یا خدا نخواستہ کوئی ناپاک رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، جسے اپنے جسم کی طہارت کا ہی خیال نہیں ہے، یا اس کی گفتگو کے اندر زبان میں گالم گلوچ کے الفاظ آتے ہیں یا ایسی کلمات آتے ہیں جن کلمات کو کوئی سلیم الفطرت شخص سننا گوارا اور پسند نہیں کرتا، تو اس سے اگر کوئی ایسی خرق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ بہرحال کرامت کے درجے پر نہیں آئے گی، بلکہ وہ شعبدہ بازی ہوگی، یا وہ کوئی کرتب ہوگا، یا وہ اس کی ذاتی محنت سے کسی مقام پر پہنچ کر، جس طرح لوگ ذاتی محنت سے کسی مقام پر پہنچتے ہیں، وہ سادھو بھی ہو سکتے ہیں، لا مذہب بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی محنت سے، استغراق سے اور کشف کی بات منازل پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی جس طرح اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کے ساتھ اس کے 2 قرین ہیں، جنہیں ہم اردو میں ہمزاد کہتے ہیں، قرین من الملائکہ و قرین من الجن، ایک کا تعلق جنات کی قبیل سے ہے اور ایک کا تعلق ملائکہ کی قبیل سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ جو ملائکہ کی قبیل سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام الملہم ہے، یعنی وہ اچھی باتوں کا الہام کرتا ہے، اچھی باتوں کی نصیحت اور القاء کرتا ہے۔ دوسرا ہے اس کا نام الوسواس ہے، یعنی وہ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ دونوں بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میرے دل میں 2 باتیں آ رہی ہیں یا میرے 2 دل ہیں، وہ 2 دل نہیں ہوتے ایکچولی، وہ 2 طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، تردد پیدا ہو رہتا ہے،
ایک جو فرشتہ ہے وہ الہام کرتا ہے کہ یہ کام کر لو، اس میں بھلا ہے، اور جو شیطان ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ کام مت کرنا، اس میں تمہارا نقصان ہے، تمہیں کیا پڑی ہے. جس طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے بخیلی اس لیے سے، کہتے ہیں نا کہ اوور کنجوسی سے. تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے. سوری، اوور تھنکنگ نہیں کرنی اوور چاہیے. تھنکنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. اور جو ہمیں یعنی جو ہمیں قرآن نے، ہمیں احادیث نے جو تعلیمات دے دی ہیں، اس کے برخلاف جب بھی کوئی الہام ہوگا یا جب بھی کوئی القاء ہوگا تو وہ الہام وہ نہیں ہوگا جو فرمایا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، یعنی وہ تقوی کا الہام نہیں ہوگا بلکہ وہ فجور کا الہام ہوگا. الہام بہرحال وہ بھی ہے لیکن وہ تقوی والا الہام نہیں ہے، نیکی والا نہیں ہے، تو اس کی طرف نہیں جانا ہے. بلکہ اگر ایسا عین نماز کی حالت میں بھی آ جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے. قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ اور اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کا حکم ہے تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں. آپ جو بات کریں نا، میں اتنا اس سے ریلیٹ کرتا ہوں. کئی دفعہ یہ ہوا ہے زندگی میں، کبھی کوئی کام کرنے لگے، دل میں بات آئی کہ نہیں کرو، کر لیا، اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھے رہے، یار کیوں کیا یار کیوں کیا. کبھی کوئی کام ایسا آیا کہ دل نے کہا کہ یار یہ تو کرنا ہے، ایک دم آتی ہے نا، تو وہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی کامیابیاں عطا کی کہ اللہ کا شکر ہے. حضرت یہی معجزات، کرامات، آج کل کے جو مسئلے مسائل ہیں، بہت سارے دور حاضر میں معجزے منسوب کر دیے گئے ہیں انبیاء کرام سے. حضرت نے بھی حضور پاک کے حوالے سے جو ہمیں معجزات بتائیں، وہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ کوئی بھی معجزہ جو ہے وہ کسی انبیاء کی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. آج سائنٹسٹ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ جو ریڈ سی اوپن ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے اس میں یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ ایک سونامی تھا جس میں سمندر کھل گیا تھا. تو بھائی ٹائمنگ چیک کی تھی آپ نے سونامی کی؟ سو اگر آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو آپ ٹائمنگ چیک کیا آپ نے کہ پیچھے فرعون کھڑا ہے، آگے سمندر ہے، سونامی آ جاتا ہے اور وہ سارے پاس کر جاتے ہیں، اور جب وہ سب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سونامی ختم ہو جاتا ہے اور پانی واپس آ جاتا ہے فرعون کے اوپر. سو بات یہ ہے کہ ٹائمنگز کی جب سائنس بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ عجیب سی بات کر رہی ہوتی ہے تو ہم ہنس رہے ہوتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ معجزات تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یس، کرامات تو ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن منسوب جو کر دیے جاتے ہیں کچھ، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم ترین موضوع ہے. معجزہ وہ خارق امر عادت اور معاملہ ہے، امر ہے جو انبیاء علیہم السلام کے دست مبارک پر صادر ہو اور مخلوقات میں سے دیگر افراد اس کی مثل لانے سے عاجز ہوں، کیونکہ معجزہ انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے، تو اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اس معجزے کو آیت کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. واہ. اور اگر آپ غور کیجئے تو معجزہ کبھی حسی ہوتا ہے، کبھی مانوی ہوتا ہے. یعنی کبھی آپ اس معجزے کو اپنے ایمپیریکل سینسز کے ذریعے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا اژدہا بن جانا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا چلنا. تو یہ وہ معجزات ہیں جن کو آپ اپنے حواس سے اپنے آبزرویشن میں اور ایکسپیرینس میں لا سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن کچھ معجزات وہ ہوتے ہیں کہ جو مانوی طور پر ہوتے ہیں، جو خاص طور پر انسان کی عقل کو اپیل کرتے ہیں، جن میں قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت کے علوم کی ایک بڑی مثال اس میں دی جا سکتی ہے. میں گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی نے جس دور میں جو معجزہ دکھایا ہے وہ دراصل یہ تعلیم ہوتی ہے کہ انسان اب اس عہد سے آگے بڑھ کر اس ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے اور ترقی کے نئے دروازے کھل رہے کیا ہوتے ہیں. خوبصورت بات ہے یہ. اب آپ غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل آدم علیہ السلام ایک دوسرے پلانٹ سے زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور پروردگار عالم کی شان کے مطابق اس کی نگاہوں کے سامنے وہ ایک کشتی بناتے ہیں، اور وہ کشتی سمندر کو چیر کر، یعنی پہاڑوں کے مانند سمندر کے اندر اور طوفان کے پانی میں چلتی ہے. تو دنیا کو پہلی مرتبہ انسانیت کو یہ تعلیم دی گئی کہ سمندروں میں کشتی بنا کر سفر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نمرود کو، نمروز اور نمرود دونوں طرح کہا جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے نار نمروز کو آپ پر گلزار بنا دیا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. اللہ آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کریم سے دعا کرتے ہیں, ربی ارینی کیف تحیی الموتى, اے رب کریم مجھے اس کا مشاہدہ کروا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امر سے آپ باقاعدہ کچھ پرندوں کو لے کر آپ ان کو ذبح کر کے ان کی گوشت کو مکس کرتے ہیں, اور جب آپ ایک پہاڑ پر رکھ کر ان سب کو ایک ساتھ آواز دیتے ہیں تو وہ اس یعنی مکسڈ گوشت کی بوٹیاں وہ اپنے اپنے حصوں میں دوبارہ جا کر جڑتی ہیں اور وہ پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف پلٹ آتے ہیں. پھر آپ غور کیجئے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کس طرح سے آپ ماں کی گود میں بھی کلام کرتے ہیں. تو یہ اور بڑی خوبصورت آیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, فرماتے ہیں کہ میں مٹی کے تمہارے لیے پرندے بناتا ہوں اور کیا کرتا ہوں فانفخ فیہ, اس میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں. تم جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو انہیں وہ کیا چیزیں ہیں تمہیں اس کا علم دے دیتا ہوں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, یہ تمام کام اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ یونس علیہ السلام کا سمندر کے تہ میں رہ کر سفر کرنا, آج سب میرین بنا لی گئی. سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں میں سفر کرنا, آج لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا, وہ معجزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کو یہ سفر دکھا رہے ہیں کہ لوگوں تم دیکھو کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات تو زمینی ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام تیسرے آسمان پر تشریف فرما ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد سفر میں یہ سورج, چاند, ستارے, اسپیس گم ہو گئے. اب انسانیت خلا میں بھی سفر کر سکتی دیکھیں نا ہے. اس کا پرندے کا نام براق, براق, برق, یس برق, یہ الیکٹریسٹی, نور, electricity, لائٹ. نور, light, آپ غور کیجئے کہ اللہ of تعالیٰ light. فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو فرمایا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں جو لائٹ ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ٹریول کرتے ہیں, 5,000 ایئرز تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے اور وہاں سے 7واں آسمان اور جہاں تک اللہ نے چاہا تشریف لے گئے اور واپس بھی آ گئے. اور یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سارا ٹریول ہو گیا. اب یہاں پر فیصل بھائی ایک بنیادی بات تو میں نے یہ پیش کر دی کہ نمبر 1 معجزہ خلاف فطرت نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فطرت کے اللہ کے قانون کے خلاف ہوتا ہے. نہیں, ہم نے اللہ کے قوانین کا احاطہ نہیں کیا ہوا تو ہمیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی قانون ایسا بھی ہو جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو. تو یہ خارق عادت امر ہوتا ہے کہ جو عادت کے برخلاف ہمیں نظر آتا ہے. نمبر 2 یہ کہ معجزہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے, علوم کے نئے دروازے آپ کے لیے کھل رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات زمان و مکان کے ساتھ مقید تھے. آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتا ہوا, نوح علیہ السلام کی کشتی, ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں گر کر یعنی محفوظ و مامون رہنا, آج ہم ان معجزات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمی معجزات کے ساتھ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت تمام اہل ایمان کے ساتھ رہے گا, اور وہ معجزہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا کہ جب آپ قرآن مجید کی اسٹڈی ایز اے معجزہ کرتے ہیں تو قرآن ایلوکوینس آف لینگویج پر پار ایکسلنس, اس کا کوئی پیرالل کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا. اور اگر آج نعوذ باللہ کوئی قرآن کے مثل معجزانہ کلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے, قرآن مجید میں تحریف کرتا ہے, قرآن مجید کا نعوذ باللہ من ذالک توہین آمیز ترجمہ یا تفسیر کرتا ہے, تو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور قرآن مجید میں تحریف سے ان لوگوں کو نعوذ باللہ روکا جائے. بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اپنی ایلوکوینس آف لینگویج کے ساتھ بھی, علم البدی, معنی اور بیان, اتنا خوبصورت کلام نہیں ہو سکتا. فاتوا بصورۃ من مثلہ, قرآن نے کہا کہ جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. لیکن قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی ایسی باتیں بیان کر دی ہیں کہ اب سائنس قیامت تک جب اس پہ غور و فکر کرتی رہے گی تو اقبال کی زبان میں یہ بات کہوں گا, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن بالآخر جب بالغ ہوگی, اپنے عروج کو پہنچے گی تو قرآن کی تصدیق کرے گی. آپ مجھے بتائیں آج ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن سے ماورا ہو کر ٹریولنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی؟ سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے
पलक झपकने की देर में आप बिल्कीस का तख्त हजारों मील के सफर से आप पलक झपकने की देर में आपके दरबार में वो तख्त हाजिर हो जाता है। तो टाइम एंड स्पेस की लिमिटेशन से मावरा होकर सफ़र हो रहा है। सफ़र मेराज आपको बताता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माजी हाल और मुस्तकबिल को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। फिर आपकी देखिए कि जब आप कुरान की पहली आयत पढ़ते हैं, आज दुनिया के जो एथियस्ट हैं वो कहते हैं कि इस्लाम के अल्लाह की तरफ से होने की कोई दलील दी जाए। कुरान में अल्लाह ताला जब पहली मरतबा आपसे कलाम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। वक्त की भी दामन में गुंजाइश नहीं है कि मैं एम्ब्रियोलॉजी के तनाजुर में इंसानी तख्लीक के मराहिल तफसील से कुरान की रोशनी में बयान करूँ, लेकिन एक बात ये समझ लें कि प्रोफेसर कीथ मोर ह्यूमन डेवलपमेंट पर मेडिकल साइंस का इस वक्त का शायद सबसे बड़ा डॉक्टर गुजरा है जिसकी किताबें मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती हैं। प्रोफेसर कीथ मोर ने जब कुरान की स्टडी की और उसने एम्ब्रियोलॉजी की तनाजुर में तमाम तर तख्लीक इंसानी के मराहिल देखे तो उसने कहा कि जब ये बातें 1400 साल पहले किसी किताब में मौजूद हैं, जब अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, जब साइंसी जदीद आलात ईजाद नहीं हुए थे, तो 1400 साल पहले ये खालिक अपने नबी को ही बता सकता है। तो उसने कहा कि मैं यह ऐलान कहता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आज मुसलमानों की बदतरीन ज़िल्लत, रुसवाई, मोहताजी और मस्कनत और हमारे जवाल और इल्म में पीछे रह जाने का सबब क्या है? आज जब साइंस को ईजाद कर लेती है तो हम कहते हैं कि देखें ये तो कुरान में लिखा हुआ है। बाबा ये पहले तुमने ईजाद क्यों नहीं कर लिया? तो कुरान के मौजज़ात, अंबिया के मौजज़ात, असहाबे कहफ 300 और कुछ बरस जब यानी सोते रह जाते हैं, देखें जरा, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको करामत दी गई और उनकी जेब में चांदी का एक सिक्का है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि क़ुर्ब क़यामत में सूरतुल कहफ की तिलावत तुम्हें दज्जाल के फितने से बचाएगी। दज्जाल का फितना इकोनॉमिक भी होगा, पूरी मईशत को आप देखें यहूदियों ने कंट्रोल में कर लिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तालीम के वो असहाबे कहफ अपनी जेब में चांदी का सिक्का लेकर सो जाते हैं जिसकी वैल्यू उसके अंदर इंट्रिंसिक है। अगर सिर्फ उस करामत और मौजज़े को जो कुरान का मौजज़ा है अगर मुसलमान इख्तियार कर लेते, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स को अपना मॉनेटरी सिस्टम का स्टैंडर्ड बनाते, तो आज आप अमेरिका और इसराइल के आप यानी मॉनेटरी सिस्टम के अंदर गुलाम नहीं बने हुए होते। तो गोया कि कुरान में जब आप गौर व फिक्र करेंगे, कुरान में कंक्लूड कर रहा हूँ बात को, कुरान आपको अपने एम्पेरिकल सेंसेस इस्तेमाल करने का पूरा हुक्म देता है। कुरान में अकल के इस्तेमाल का पूरा आपको हुक्म दिया गया है। कुरान ने ये कहीं नहीं कहा अपनी अकल को इस्तेमाल मत करना, अपने हवास को इस्तेमाल मत करना। आप अंदाज़ा कीजिए कि इमाम गजाली ने इमानुएल कांट से, जर्मन फ़िलासफ़र इमानुएल कांट से 1000 साल पहले, जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न इमानुएल कांट लिख रहा है, इमाम गजाली मकासिदुल फ़लासफ़ा, तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा तहरीर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी अकल, तुम्हारे मुशाहिदात की लिमिटेशंस हैं। इनको जोड़कर आज जो लोग साइंटिफिक मेथडोलॉजी की बात करते हैं, इमाम गजाली ने उससे एक कदम आगे बढ़कर हमें बताया कि लोगों अपने इस साइंटिफिक मेथडोलॉजी को तो इस्तेमाल करो, अपनी अकल और हवास को इस्तेमाल करो, लेकिन इसके साथ अल्लाह की वही को हमेशा अपने ऊपर फौक रखना, उसके ताबे रहना, क्योंकि वही का इल्म आपको रूह के साथ जोड़ देता है और वो इल्म जो डिवाइन रेवलेशन के साथ आपके पास आ रहा होता है, ये वो इल्म होता है जो उलूम के ऐसे दरवाजे आप पर खोलता है कि आप हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व ताला के करीब से करीब तरीन होते चले जाएंगे। अगर मौजज़ात को आप हकीकी माना में समझना चाहते हैं, उसकी साइंटिफिक तौजी समझ में आए या ना आए, पहले तो ईमान ले आए, अल्लाह पहले सरेंडर कर दें। सर सैयद अहमद खान ने मौजज़ात का इनकार किया। आप अंदाज़ा कीजिए शब मेराज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मेराज के मौजज़े का इनकार कर दिया। वजह क्या थी कि जनाब ऐसी तो कोई सवारी हो ही नहीं सकती। भाई पहले ईमान ले आए। आज साइंस की साबित कर रही कि नहीं कर रही? बुलेट ट्रेन किस तरह से आपको घंटों का सफ़र जो है वो मिनट्स में आपका तय करवा देती है। आज जो है वो कितने तेज़ तरीन हवाई जहाज़ बना दिए गए। तो ग्रेजुअली साइंस ये बता रही है कि वो अपना दामाने तजस्सुस फैलाए हुए साइंस आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। बेशक ये मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इस पे एक बात, एक आई रिमेंबर, हमने तो अपने बचपन में देखा, हमारे बड़ों ने अपने बचपन में देखा, एक सीरीज़ चलती थी स्टार ट्रैक। उसमें उन्होंने दिखाया कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करके। तो वो आप एक जगह, हमारे यहाँ तो पूरा रूहानियत में लताइफ का अपना एक अलग लताइफ का, हाँ निज़ाम बिल्कुल। है और सो लोग बात यह है कि बात ट्रैवल उठी कहाँ करते से? हैं। बात वहीं से मेडिटेशन है, उठी। यस, मेडिटेशन यस। है। सो बात तो वहीं से उठी। तो आज उस पे काम हो रहा है, आज नहीं हो रहा, कई 100 साल से हो रहा है। सिर्फ ब्रेन नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, जिस पे बॉडी पूरी कन्वर्ट हो रही है, ब्रेन नहीं हो पा रहा है।
سو اس پہ کام ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. آپ نے ٹائم اینڈ کوانٹم اسپیس کی تھیوری بات کی. جو 104 تھیوری ہے نا, جو اسٹرنگ تھیوری اس کو کہتے ہیں, کلاؤڈ تھیوری بھی کہتے ہیں, وہ اس پر بالکل اب آ گئی ہے آلموسٹ. جی, اور ابھی جیسے دنیا میں آنے والے اگلے 10 سالوں میں سفر Physically آپ کم ہو transfer ہو جائے جائیں گے. گا. آپ ٹائم اینڈ اسپیس میں جائے گا جہاز, وہاں سے واپس آئے گا تو ٹائم کم ہو اسٹار جائے ٹریک گا. میں نہیں وہ دیکھیں کھڑے ہو جاتے تھے. آپ جب کوئی لیٹر آپ یہاں سے فیکس کرتے ہیں تو لیٹر کی کاپی دوسرے ملک میں نکلتی ہے. اب ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ لیٹر آپ یہاں سے ڈالیں وہاں نکلے. یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن کو توڑ کر آگے جائے. توڑ دیا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہے. آپ غور و فکر کریں, قرآن نے ایک راستہ آپ کو بالکل. دکھایا. ہم کل بھی بریک میں یہی باتیں کر رہے تھے. آج سائنس کہتی ہے کہ دیر آر زیادہ یونیورسز ہیں, آسمان کے اندر مخلوقات ہیں, یس, سارا کچھ ہے. بٹ اینی وے وہی والی بات کہ قرآن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. اور حضرت جو فرما رہے تھے اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں تو حضرت عیسیٰ کے دور میں میڈیسن امپروو ہو رہی تھی, تو اس آج لحاظ سے جینیٹکس انجینئرنگ ہو رہی ہے, اعضا وہاں سے اسٹیم سیل لیں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. بالکل معجزات, کرامات, ان کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. حضرت معجزات کو جادو کے ساتھ بھی کچھ لوگ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معجزات ہیں یہ جادو ہے. اور حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی, میں جس سے 100% تمام انبیاء کرام کے جتنے بھی معجزات جتنے بھی, وہ دراصل میرے اللہ نے معجزات دکھائیں ہم لوگوں کو. ہمیں وہ معجزے لگتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے تو وہ ایک ایسی چھوٹی سی چیز ہے تو اللہ نے کہا اچھا یہ سمندر یوں کرنا ہے یہ لو, اچھا یہ یوں کرنا ہے, چاند یوں کرنا ہے یہ لو, فلانا یوں کرنا ہے یہ لو. تو اللہ کے لیے تو یہ پوری دنیا, جب پوری کائنات اس نے بنا دی, کائنات اتنی ساری کن فیکون, کن فیکون, مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تو ہمیں ایسی چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائیں. سو یہ تو, لیکن جادو کے ساتھ جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس پہ کیا بات کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معجزے کی تعریف علماء کرام نے کی ہے, اور بالکل وہی تعریف ہے کہ معجزہ اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو خارق العادہ ہو, اور وہ معجزہ کا فعل جو ہے اصل میں اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے اور انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. واہ. یعنی معجزہ انجام دینے والا نبوت کے دعوے کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے تاکہ ان کی نبوت کی سچائی کی یہ دلیل بن سکے. آپ اگر تاریخ انبیاء کرام میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایسا نہیں تھا کہ لوگ جب انبیاء کرام جب لوگوں کے سامنے یہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہیں اور تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں, تو سارے لوگ قبول کر لیتے. نہیں, بعض لوگ سوالات کرتے تھے, بعض لوگ دلیل مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کی جانب سے ہیں تو کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یقین آ جائے کہ آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں. کوئی دلیل پیش کریں, کوئی نشانی ایسی پیش کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اللہ کی جانب سے ہونے کا ہمیں علم ہو جائے. تو انبیاء کرام ایسے مواقع پر لوگوں کے سامنے معجزات دکھاتے تھے, اور معجزات بھی انبیاء کرام ہمیشہ نہیں دکھاتے تھے, زیادہ تر لوگوں کے مطالبے پر ہی دکھاتے تھے تاکہ ان کی نبوت کی تصدیق وہ کر سکیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابھی تذکرہ ہو رہا تھا نا, کہ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات دے کر لے جانا چاہتے ہیں, تو اس نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ید بیضا رکھتے ہیں, یہ معجزہ رکھتے ہیں. تو اس کے لوگوں نے, مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ تو جادو ہے, آپ ان کا توڑ جو ہے وہ جادو کے ذریعے کر لیں. آپ کے پاس بھی تو بڑے بڑے جادوگر ہیں, مصر میں اس زمانے میں کافی بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اچھا ہے. تو جادوگروں کو بلایا, اور جادوگروں کو جب بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی دربار کے اندر بلایا گیا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پھینک دے, تم نے جو کرنا ہے وہ کر لیں, پھر دیکھا جائے گا. تو جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا, آپ نے اپنے عصا کو جب پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گئے, ان کے سارے جادو کی نشانیوں کو ختم کر دیا اور ان کا توڑ کر دیا. تو یہاں پر آیت کریمہ بیان فرماتی ہے کہ وہ سارے کے سارے جادوگر اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے. کیوں, جادو کا علم تو وہ خود بھی رکھتے تھے, انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو جادو تو ہم خود بھی جانتے ہیں, تو یہ جادو والا کام نہیں, یہ یقیناً جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تو اسی کے جانب. تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لانے والے. فرعون نے یہ کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لاتے ہو, میں تمہارے ہاتھ پیر الٹے کاٹ دوں گا. لیکن ایمان اب ان کے دلوں کے اندر اس حد تک راسخ ہو چکا تھا, انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لیں. انہوں نے کہا میں تمہیں سولی کے اوپر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کریں, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لا چکے ہیں, تو اب ہم اس ایمان سے واپس پلٹنے والے نہیں ہیں.
قرآن کریم کے اندر یہاں تک ہے، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے یہ کیا، فرعون نے ان جادوگروں کو ایمان لانے کی وجہ سے سولی پر چڑھایا، ان کے ہاتھ پہ الٹے کاٹ دیے، لیکن جس ایمان کی طرف وہ آ چکے تھے اس سے واپس پلٹے نہیں۔ تو اس لیے انبیاء کرام جب لوگوں کے سامنے معجزات پیش فرماتے تھے تو معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ آپ نے جادو کے حوالے سے پوچھا، دیکھیں جادو میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے کہ جو عام لوگ انجام نہیں دے سکتے، لیکن جادو اور معجزے میں کئی اعتبارات سے کافی فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ قابل تعلیم ہے، یعنی سیکھا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے۔ معجزہ ایسا نہیں ہاں بالکل، معجزہ چونکہ اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ رب العزت انہی ہستیوں کو معجزہ عطا فرمائے گا کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا ہدایت کے لیے۔ لیکن جادو کیا ہے، یہ آدمی اس نے جادو اگر سیکھا ہے تو اگلے دن جو ہے دوسرا آدمی بھی سیکھ سکتا ہے، تیسرے دن تیسرا آدمی بھی سیکھ سکتا ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جادو سیکھ سکتے ہیں، سکھایا جا سکتا ہے، جبکہ معجزہ ایسا نہیں۔ ایک یہ دوسرا فرق جادو اور معجزے کے درمیان ہدف کے اعتبار سے، جو مقصد ہے مقصد کے اعتبار سے، جو معجزہ پیش کرنے والے ہیں ان کا مقصد اللہ رب العزت کی جانب دعوت دینا ہے، ٹھیک ہے، دین الہی کی جانب لوگوں کو بلانا ہے۔ واہ، جبکہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کا مقصد ان کی اپنی تشہیر ہوتی ہے، مال کمانا ہوتا ہے، شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، دنیا میں ظاہری مادی جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کر لینا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ جبکہ معجزے کے اندر الہی مقصد ہوتا ہے، دین الہی کو لوگوں کے سامنے سچائی کے ساتھ پیش کرنا۔ یہ تو، اور تیسرا ایک بڑا فرق یہاں پر کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ معجزات جو انبیاء کرام پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین مدارج کے اوپر فائز ہوں گے، لیکن جو جادوگر ہوں گے وہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پر کوئی اچھا بندہ ہوگا۔ وہ ظاہر ہے اس کا اپنا مقصد کیا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے، تو وہ اس کام کی خاطر ہر غلط سلط کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا، شعبدے بازی میں شعبہ بازی کر لے گا، چونکہ یہ نظروں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے، ظاہری دنیاوی چیزوں کو کمانے کی خاطر وہ ہر طرح کا دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو جادو اور معجزے میں یہ فرق ہے۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم بات جس کی طرف اشارہ بھی تھوڑا ہو چکا ہے، میں بھی اس کو مزید آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام، چونکہ ان کی نبوت محدود تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حصی معجزے عطا فرمائے، ٹھیک ہے، جو اسی زمانے کے اندر موجود لوگ صرف جن کو دیکھ سکتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کی رحمت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت تمام عالمین کے لیے، کل رہتی دنیا تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو ہر دور میں آنے والے لوگ دیکھ سکیں، اور وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں اور چیلنج کے ساتھ باقاعدہ یہاں پر معجزے کی تعریف کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی نبوت کے ساتھ معجزہ پیش کر لے اور چیلنج بھی کرے کہ کوئی اس کا جواب پیش کر دے اور لوگ پیش نہ کر سکیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ تم جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو ان کو ملاؤ اور اس کسی سورے کا جواب پیش کرنے کی کوشش کر دو۔ یا دوسری جگہ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، جن و انس دونوں مل کر بھی قرآن کریم کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ چیلنج عصر نزول قرآن کے درمیان اس وقت بھی تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی ہے، کل قیامت تک یہ چیلنج قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا یہ کلام نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ اگر نہ ہو تو عام لوگ بھی مل کر اس کا ایک جواب پیش کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام مجید اللہ رب العزت کی جانب سے معجزہ ہے، رہتی دنیا تک رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت جیلانی صاحب بات کو ریپ اپ بھی کریں گے، معجزات کے حوالے سے بات ہوئی، لوگ شعبدے بازی دیکھ کے لوگ بڑے میسمرائزڈ ہو جاتے ہیں، لوگ بڑے مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی خواب و خیالوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو، جو آج کے دور میں ادھر ادھر ہو رہا ہے، بڑے یقین کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہا ہے میں تمہاری شہرت کے قریب، ٹھیک ہے، آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کوئی بڑی سے بڑی کتاب بغیر ٹیچرز کے نہیں پڑھ سکتے، ورنہ ہر کوئی گھر پہ کتاب پڑھ کے بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ یو نیڈ سم ون، آپ کو کسی پروفیسر کی ضرورت ہے، آپ کو ایک لائن کی ضرورت۔ سو اس حوالے سے
اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح سے کسی چیز تھوڑا سا اس کو ذرا آپ سم اپ کریں, لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ شعبدے بازیاں دیکھ کے, یہ چیزیں دیکھ کے اپنا ایمان نہ خراب کریں. یہ پتہ لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے معجزات چھوڑ کے وہ انسان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سب کچھ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ معجزات اور کرامات ان دونوں کو علماء نے برحق لکھا ہے, اس پر سب تقریباً بحث کر چکے ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی معجزات انبیاء کو غلط بتاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے تمام علماء اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ مرتد ہے. انبیاء کرام کے معجزات کو اگر غلط بتاتا ہے اور ان پر جرح کرتا ہے یا ان میں نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص پر علماء اسلام نے اسلام کے حوالے سے کوئی بھی قول نہیں کیا, اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اولیاء کرام کی کرامات کا معاملہ اس طرح نہیں ہے. اولیاء کرام کی کرامات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی گمراہ ہے, بد دین ضرور ہے, لیکن اس کو ہم کافر اور مرتد ہمارے علماء نے نہیں کہا. اب تیسری جو اس میں ایک اہم ترین بات ہے معجزات کے اعتبار سے وہ یہ کہ معجزات کی ہمارے علماء نے 3 اقسام لکھی ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو اللہ جل مجدہ الکریم کے اختیار سے ہوتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے اور اہم ترین بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی کہ معجزات ایک تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے اختیار میں رکھے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا ریموٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ریموٹ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یا محمدی صاحب نے کہا. لیکن ایک معجزے کی وہ قسم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اختیار میں دیے ہوتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. پہلی قسم کا بھی انکار نہیں ہے, لیکن یہ دوسری قسم کا بھی بعض لوگ اقرار نہیں کرتے, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تیسری معجزے کی وہ قسم ہے کہ جو اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی وقت میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ وقت مقرر پر قبول ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے تاخیر ہوتی ہے, لیکن وہ بھی انبیاء کرام کا معجزہ ہی ہوتا ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ابھی اس دور میں بھی قبول ہو رہی ہیں آپ کی امت کے اعتبار سے, تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات ہی ہیں. قرآن مجید الفرقان الحمید نے انبیاء کرام کو ان کے ہاتھوں میں معجزات دینے کے لیے, یعنی ان کے اختیار میں معجزات کے دینے کے لیے کچھ آیتیں جو دوسری قسم میں نے بیان کی ہے, کچھ آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں واضح طور پر کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ, کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہے, اب اسی کے حکم سے یہ ہوا چلے گی, یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ ہوا چلے گی. گزشتہ امتوں میں بھی اب دوسرا جو شعبہ ہے وہ کرامات کا, گزشتہ امتوں میں بھی کرامات کا وجود رہا ہے. جیسے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرامات ہوئیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجدہا عندہا رزقا, کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ رزق پایا. کہ قال یا مریم انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا. قالت ہوا من عند اللہ, تو آپ نے عرض کی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, یہ تو بے موسم کے پھل اللہ بھیجتا ہے. بے شک اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, کہ حضرت بی بی مریم نے ایک سوکھی درخت کھجور کے تنے کو, سوکھے تنے کو آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ ہرا بھرا ہو گیا اور اس سے کھجوریں جو ہے ایک دم گرنے لگ گئیں. تو یہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی کرامات کا ظہور رہا ہے. اب رہی یہ بات کہ کچھ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ اس دور میں اگر ہم اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی کو اس شعبدہ بازی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یار یہ شعبدہ بازی ہے. ابھی گزشتہ دنوں ایسے ہی ہوا, چونکہ میں ایک یوں سمجھیے کہ کھلی ڈلی بات کرنے والا آدمی لگی لپٹی بات نہیں کرتا. میں گزشتہ دنوں ایسے ہی ہوا کہ ہم علماء کو سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ جو منہ سے کیلی نکل رہی ہیں اور یہ جو آنکھوں سے زنجیریں نکل رہی ہیں یہ سب ڈرامے بازی ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے, یہ سب جو ہے شعبدے بازی ہے. اس کو دیکھ کر اپنا ایمان نہ بیچو خدا کے لیے, اپنا اعتقاد اتنا ضعیف نہ رکھو
کہ ایک آدمی واضح طور پر میرے نبی کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے اور تم جو ہے اس کو اللہ کا ولی گردان رہے ہو, اور ولی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں کرامت دکھانے لگا ہوں. اشارہ میری طرف نہیں اور یہ کیسا ولی ہے, معاملہ خراب اور یہ کیسا ولی ہے کہ وہ ولی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات سن لوں گا, یہ کیسا ولی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری ویڈیو بناؤ میں کرامت دکھانے لگا ہوں. اور یہ کرام تو اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں, وہ اپنی کرامت کو, بلکہ ہماری کتب میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ولی جب کرامت دکھاتا ہے, صوفیہ کہتے ہیں, صوفیہ کی کتب میں لکھا ہے, تو اس کے مقامات ولایت کے اندر کمی آتی ہے. اسی وجہ سے امام پاک امام حسین پاک لجپال سرکار نے میدان کربلا کے اندر کرامت نہیں دکھائی. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آپ نے کرامت نہیں دکھائی, آپ چاہتے تو آسمان سے پانی برستا, ہاں بالکل, آپ چاہتے تو جو آپ کی ایک نظر سے سارے کے سارے یزیدی جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتے, لیکن آپ نے آپ کرامت, صرف دعا کرتے. آپ نے کرامت نہیں دکھائی. ہاں بالکل, میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ امام حسین لجپال سرکار صرف ایک نگاہ اٹھاتے تو سارا کام ہو جاتا. دعا تو آپ دور کا کی. یہ اعتقاد ہے کہ اولیاء کے ہاتھ میں میں کرامت آپ کی ہوتی ہے. آپ کی آپ نہیں، کی سوال گفتگو پوچھ کے رہا دوران ہوں. نہیں بولا, کائنڈلی سوال پوچھ رہا ہوں کائنڈلی. کائنڈلی میں ایک تاکہ منٹ سوال مجھے کا بولنے جواب فوراً دیجیے. آ میں جائے نا. آپ نے جب غلط بات کی تھی میں میں نہیں نے بولا. کیا غلط بات کی؟ آپ نے غلط بات کی تھی کہ اولیاء انبیاء کرام کو معجزات نہیں دیے جاتے, وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں میں نے ہوتے کب ہیں. کہا یہ؟ آپ نے کہا, میں نے کہا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ یہ میں نے اختیار کہا اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں. ایک منٹ رک جانا پلیز, آپ کو اللہ کا واسطہ رک جائے, میری بات پوری ہو جانے دیجیے. میں نہیں بولا آپ کی بات کے دوران, جب آپ غلط بات کر رہے تھے میں نہیں بولا. میں نے غلط بات کیا کی؟ آپ نے کہا, آپ نے معجزے کی یہ قسم نہیں بیان کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی, آپ نے بھی نہیں بیان. چلیں ان کی توجہ نہیں ہوگی, مجھے یقین ان کا عقیدہ یہی ہے. لیکن بات یہ کہ دیکھیے بیچ میں بولنا میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا, میں نے اسی وقت ڈاکٹر صاحب کو اشارہ کیا تھا. حضرت آپ کو میں نے اشارہ کیا تھا, اس بات کے گواہ. اصل میں آپ تو شف میرے خیال سے آپ کا ایک ذکر منٹ میں کر کے یہ نہیں میری کہہ طرف رہا, اشارہ کر رہے تھے نا, اس پہ میں نے ٹوکا. نہیں میں آپ کو اشارہ نہیں کر رہا تھا حضرت, میرا یہ انداز ہے. میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں, یہ میرا انداز ہے. اچھا جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر لپٹنا, آگے آپ سمجھتے ہیں بات کو. تو بہرحال لپٹنا کہاں سے آ گیا, پھر چپٹنا. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ فیصل بھائی دیکھیے کہ نبی پاک کی واضح شریعت کی ایک آدمی مخالفت کر رہا ہے, لاہور والا نہ اس کی داڑھی پوری ہے, عورتوں کے ساتھ میل جول کر رہا ہے, عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ کیسا اللہ کا ولی ہے؟ سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری سرکار آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آگ کھاتا ہو, ہوا میں اڑتا ہو, پانی پہ چلتا ہو, لیکن نبی کی ایک سنت کا تارک ہو, وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک وہ بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری قوم اس طرح کے شعبدے بازوں کو ایک دم اپنا ایمان بیچ دیتی ہے, اور پھر اگر ان کو سمجھایا جائے, ان کو کہا جائے کہ یار یہ درست نہیں ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہتے ہیں نہیں 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 یہ پیر ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی پیر یہ کہے گا نماز پڑھو, وہ کہے گا نہ نہ یہ پیر ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی پیر یہ کہے گا نبی پاک کی شریعت کی مخالفت نہیں کرے, نہ بھائی نہ یہ پیر ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی پیر یہ کہے گا کہ بھائی غزہ کے اندر کیا بننا ہے, مسلمانوں کی لاشیں گر رہی ہیں, 30,000 بچے مر چکے ہیں, کتے ان کی لاشوں کو کھا رہے ہیں, جہاد کے لیے تیاری کرو, کہیں گے نہیں 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 یہ پیر ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ نبی پاک نے جو شریعت لائی, اگر اس شریعت کو لانے والا, اس شریعت کو آگے پہنچانے والا پیر نہیں ہے, اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے والا, اس پر عمل کروانے والا پیر نہیں ہے, تو پھر پیر کس کو کہتے ہیں؟ پیر مطلب آپ پیر کی پھر کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ صاحب اس میں کہ ایک یہ بھی آپ ایڈ کر دیجئے کہ یہ صرف ایک ہی پیر تو نہیں ہے, سارے ہی پیر تقریباً کم و بیش آج کل ایسی جھوٹی کرامات دکھا رہے ہیں. سب کو آپ سب کو لے لیجئے, تقریباً سب ایسی داڑھی منڈے. میں نے اپنی ایک گزشتہ گفتگو کے اندر کیا ہے, گفتگو کی ہے کہ دیکھیے آپ رانی پور کے اندر کیا ہوا, اپنے آپ کو ایک آدمی جو ہے وہ سید کہتا, اور ایک بچی کے ساتھ اس نے 10 سالہ بچی کے ساتھ زنا کیا, اور وہ بعد میں جو ہے وہ سارے جی ہمارے پیر صاحب ہمارے پیر صاحب. خدا کے بندوں, کل بروز قیامت جہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ کھڑا ہوگا, یہ بھی یاد رکھنا, یہ آدمی کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, تم سب بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے کھڑے ہوگے, جس طریقے سے اس سے مواخذہ ہوگا, اس کی گرفت ہوگی, اسی طریقے سے تمہاری بھی گرفت ہوگی, کیونکہ معاون قتل قاتل ہی شمار ہوتا ہے, شریعت کے نزدیک بھی, ہمارے قانون کے نزدیک بھی. اب اگلی میں بات کر دوں کہ یہ بات, یہ ایک اہم بات جو اس دن ہماری رہ گئی تھی کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی, ان کی پہلے ان کی بات کا جواب دے دوں. میں اولیاء کرام کے اختیار میں کرامات کو نہیں سمجھتا, معجزات کے بارے میں نے یہ بات کی ہے کہ معجزات میں سے بعض معجزات وہ ہے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے, آپ بھی ذرا وضاحت کر دیں نا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ غلط میرے خیال ایک ہمارا یہ پرسپیکٹو عقیدہ جا رہا ہے کہ انبیاء کے ہاتھوں سے معجزات صادر ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے. صحیح ہے. اس میں تو شاہ صاحب میرے خیال ہے کوئی, ہاں میرے خیال سے ہمارے علماء نے, ڈاکٹر صاحب یہ تقسیم کی ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے, سیدی صاحب نے بھی, دیگر علماء نے بھی لکھا ہے. پیچھے آپ
माजी में चले जाइए, उन्होंने भी ये देखा है, शरह अक़ीदत ताविया वगैरह देख लीजिए, शरह कायद नसफी देख लीजिए, निबरास देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है बताइए। सब ने ये लिखा है कि मौजज़े की एक किस्म वो है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के इख्तियार में थी, अल्लाह के इख्तियार से अल्लाह निकल ताला कर ने इधर आ जाता अल्लाह है। ताला ने अल्लाह के उनके इख्तियार से इख्तियार में होता है दी ना। होती है। लेकिन मैं इसमें एक बिइज़्निल्लाह शाह साहब ने का इसको इनकार नहीं है। शाह साहब ने इसको बहुत ज़ोर से देकर बयान किया है, तो मैं बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की इन दोनों की बातों को मिलाकर, कायनात में सर जो कुछ भी होता है, पत्ता भी गिरता है वो अल्लाह के इज़्न से गिरता है, आप और मैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना ये भी अल्लाह के इज़्न से हो रही है। कुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो भी मौजज़ात दिखाते हैं वो बिइज़्निल्लाह होते हैं। अगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इख्तियार में कोई चीज़ है, चाहे वो मुख्तार कुल ही क्यों ना हो, वो इख्तियार भी अल्लाह तबारक व ताला की जनाब से दिया गया होता है। ये इन दोनों भाइयों की बातों में एक दरमियान की बात, जो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे लेकिन हैं। डॉक्टर साहब, और मैं ये यानी अर्ज़ कर रहा डॉक्टर हूँ साहब के कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है, ये तस्दीक करेंगे कि अगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इख्तियार में होता है तो अल्लाह के इख्तियार से निकल जाता है, ये नहीं होता। अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है तो अल्लाह ताला ही इज़्न अल्लाह अपने तो अंबिया दिलों को के देता है। हाल जानता है ना, वो बिल्कुल बात वही है। यानी ये बिल्कुल गैर इख्तियारी नहीं होते ना, कुछ मौजज़ात ऐसे होते हैं। वो होता दरअसल अल्लाह का ही इख्तियार है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए डॉक्टर साहब, बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ को बिल्कुल गैर इख्तियारी नहीं होते कि अंबिया किराम के बिल्कुल ही इख्तियार में नहीं है, इसका भी तो इनकार नहीं है ना, अल्लाह के इख्तियार में तो होते हैं। इसका आप इनकार कर रहे हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने एक किस्म मौजज़े की ये भी है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार दिया जाता है, वो किसी वक्त भी उस मौजज़े का इज़हार हाँ, ये तो बात ये भी यही कह रहे दिया हैं। जाता है ना। जी हाँ। बात यही खत्म कह हो गई रहे ना, हाँ, वही इख्तिलाफ बात की हो क्या गई। रही है? यही आप बात भी वही कह रहे हैं, आप आपकी वो भी बात वही ही कह नहीं रहे हैं। है। अच्छा, अल्लाह अब ने मैं इख्तियार दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। अभी है वक्त है। सर इसको कंटिन्यू कर लें, अजान का वक्त हो गया। मेरा ख्याल है आज आप दोनों सलमान भाई आप अजान एक ही बात कह रहे हैं, बस फिर वो तदकीक आपका करने की शेर जरूरत थी, वो सादिक मैंने है कर कि दी। जोड़ना झपटना, जरूरी है। पलटना लिपटना, हाँ वो बात वही है फिर। वो अच्छी बात है। नहीं, वो पहले आपने किया था, छोटा सा नहीं, ब्रेक। अच्छा, अजान- आप अजान- बता दें।